آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیر کا بھوت، اور اس کے مصنف ہیں نواب قطب یار جنگ۔ GIP ریلوے لائن حیدرآباد دکن پر ایک اجاڑ سا اسٹیشن ہے جس کا نام نہ جانے کس بازوق نے چاندنی رکھ دیا تھا۔ یہاں ایک ویران پہاڑی کی چوٹی پر نہایت قدیم قلعے کے آثار موجود ہیں۔ اس کا نام آہیر گڑھ ہے۔ کہتے ہیں اسے قطب شاہیوں کے دور حکومت میں آہیر قوم نے تعمیر کیا تھا۔ یہ قوم نہایت اجڑ، سنگ دل اور جنگجو تھی۔ آہیر گڑھ کے گرد و نواح میں کہیں کہیں آج بھی اس کی نسل پائی جاتی ہے۔ چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار بلکہ ٹھگی ان لوگوں کا خاص دھندا ہے۔ قلعے کے چاروں طرف گھنا اور دشوار گزار جنگل ہے اور اسٹیشن کے قریب ہی ریاست کے حکام نے پرانا ڈاک بنگلہ دریافت کیا اور اس کی مرمت کرا دی تھی تاکہ بڑے بڑے انگریز افسر یا والیان ریاست شکار کھیلنے اس علاقے میں آئیں تو ضرورت کے وقت اس عمارت میں قیام کر سکیں۔ اس قلعے اور ڈاک بنگلے سے جنگل کا منظر نہایت عجیب اور خوشنما لگتا ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ 1.5-2 برس سے ایک شیر کو انسانوں کے خون کا چسکا پڑ گیا تھا اور یہ موذی اب تک 22 افراد کو لقمہ بنا چکا تھا، جس میں ایک انگریز کپتان پولیس اور ایک فوجی افسر بھی شامل تھے۔ وہ اس موذی کو ہلاک کرنے آئے تھے جو لنگڑے آدم خور کے نام سے پوری ریاست میں مشہور تھا۔ شیر مردم خوری پر اتر آئے تو انسانوں کے لیے بڑا عذاب اور بدترین بلا بن جاتا ہے جس سے چھٹکارا پانا سہل نہیں ہوتا۔ دکن میں سینکڑوں ہزاروں گاؤں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح آباد ہیں کہ ان کے درمیان کہیں کہیں کھیت، پھر جنگل اور پھر پہاڑ ہیں، اور گاؤں کے لوگ خواہ کہیں بھی جائیں جنگل کے اندر سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ جو ہی کوئی آدم خور گرد و نواح میں پیدا ہو جائے تو ہر اس شخص کو جو اپنے گاؤں سے باہر آتا جاتا ہے اپنے زندہ سلامت واپس آنے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آدم خور جب ہر گاؤں سے ایک ایک آدمی کا نذرانہ وصول کر چکتا ہے تب کہیں سرکار کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے۔ نڈر سے نڈر اور تجربے کار سے تجربے کار شکاری بھی آدم خور کے مقابلے میں جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، اور میں بھی اپنے آپ کو انہی میں شمار کروں گا۔ آدم خور ہوتی ہی درندے کی ذہنی اور حواسی کیفیت و قوت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید یہ آدمی کے لہو کا اثر ہے۔ دوسری طرف گاؤں کے جاہل، ڈرپوک اور توہم پرست لوگ فوراً ایسے درندے کو ایک بدروح یا آسیب قرار دے دیتے ہیں اور شکار سے گریز کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے جو ہی آدم خور کا پتہ بتایا وہ پہلے ہمیں ہڑپ کرے گا۔ جوں جوں آدم خور کی ہلاکت خیزی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ڈراؤنی کہانیاں مشہور ہوتی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اس نے آخری مرتبہ جس شخص کو ہڑپ کیا ہو اس شخص کی روح شیر کے سر پر سوار رہتی ہے۔ کوئی دیہاتی شکاری کو شیر کا پتہ بتا دے تو یہ روح شیر کو بتانے والے کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتی ہے اور وہ اسے ہڑپ کر کے سابقہ شخص کی روح کو آزاد اور نئے شخص کی روح کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس سے جاسوسی کا کام لیتا ہے۔ دوسرا وحشیانہ اعتقاد یہ ہے کہ مظلوم کی روح انتقام کی غرض سے شیر کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور جب تک وہ مارا نہ جائے اس وقت تک اس کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ مگر تماشا یہ ہے کہ یہ روح نہایت بھونڈے اور تکلیف دہ طریقے پر شکاریوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مفید ہونے کے بجائے الٹا ان کے حق میں جان لیوا بن جاتی ہے۔ لنگڑے آدم خور کا قصہ بھی غیر معمولی دلچسپ اور عبرت انگیز ہے۔ پہلے یہ آدم خور نہ تھا۔ ایک اناڑی شکاری نے اس پر فائر کیا، گولی اس کی پچھلی ٹانگ میں لگی اور یہ لنگڑا ہو گیا۔
اور اسے مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے شکار میں دقت ہونے لگی۔ ایک روز اس نے جنگل میں جانے والی بیل گاڑی پر حملہ کیا۔ بیل تو بھاگ گیا مگر گاڑی بان اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پہلی بار انسان کا لہو اور گوشت چکھا تو گزشتہ تمام ذائقے بھول گیا۔ یوں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کا شکار کچھ مشکل نہ تھا، چنانچہ اکا دکا وارداتوں کا آغاز کر دیا۔ مجھے کئی بار ادھر سے گزرنے اور اس شیر کے واقعات گاؤں کے لوگوں سے سننے کا اتفاق ہوا۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا تھا کہ شیر خاصا شریف اور سمجھدار ہے۔ اس کی ایک دلچسپ عادت یہ تھی کہ شام کے وقت جنگل کے اندرونی حصے سے نکل کر گاؤں کے نزدیک اس راستے پر آ کھڑا ہوتا جدھر سے لوگ آیا جایا کرتے۔ جو ہی اسے کوئی آدمی دکھائی دیتا یہ اسے بدحواس کرنے کے لیے غراتا۔ وہ بیچارہ خوف سے بھاگتا اور یہ کچھ فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا، اور جب وہ شخص آبادی میں پہنچ جاتا تو یہ واپس جنگل میں چلا آتا۔ جب تواتر کے ساتھ ایسا ہوا تو گاؤں والوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ایک روز بکریاں چرانے والے 8-10 برس کے 2 بچے شام کو جنگل سے آ رہے تھے کہ ان کی ملاقات شیر سے ہو گئی۔ وہ بھاگے، شیر ان کے پیچھے آیا۔ خوف کی وجہ سے ہاتھوں پیروں میں دم نہ رہا تو بچے زمین پر بیٹھ گئے اور بازوؤں میں سر چھپا کر رونے لگے۔ شیر ان سے 20-25 گز دور ٹھہر گیا اور اطمینان سے بیٹھا انہیں روتے اور سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا۔ اندھیرا ہونے کے بعد بچوں کے والی وارث ہاتھوں میں لالٹینیں لے کر انہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے اور بچے انہیں مل گئے۔ جب وہ ان کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو شیر نے جھاڑیوں میں سے غرا کر اپنی موجودگی سے باخبر کیا، جیسے کہہ رہا ہو، لے جاؤ ان کو، ماں بدولت اجازت دیتے۔ اس کے بعد شیر نے اسی پگڈنڈی پر ڈیرا ڈال دیا اور آنے جانے والی بیل گاڑیوں کو تنگ کرنے لگا۔ گاڑی کے سامنے آ کر بیل کو ایسا تھپڑ مارتا کہ وہ گاڑی سے الگ ہو جاتا، پھر جھپٹ کر بیل کی گردن منہ میں دبا لیتا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے جاتا۔ آئے دن بیل مارے جانے لگے تو وہ راستہ ہی بند ہو گیا اور شیر کے بارے میں لغو داستانیں مشہور ہونے لگی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں وہاں دورے پر گیا۔ مقامی شکاری جمع ہوئے، انہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے۔ ان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدم خور نہیں، ایک گونڈ گاڑی بان نے اس وقت جبکہ شیر اس کے بیل کی گردن منہ میں دبائے ہوئے تھا، اس کی گردن پر پوری قوت سے اپنا لٹ مارا مگر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ اس نے بیل کو نہ چھوڑا مگر گاڑی بان پر بھی حملہ نہ کیا۔ یہ صحیح ہے، شیر جب شکار پکڑے ہوئے ہو تو کسی اور طرف مطلق توجہ نہیں دیتا۔ میرے کیمپ سے عملے کے لوگوں کی گاڑیاں اگلے کیمپ تک 9-10 میل کا چکر کاٹ کر گئیں مگر میں نے پختہ ارادہ کیا کہ اسی راستے سے جاؤں گا جدھر شیر ہے اور اسے ضرور سزا دوں گا۔ شیر کے حملے کا وقت دن کے 3 بجے سے سورج غروب ہونے تک بیان کیا گیا تھا۔ میں ٹھیک 2 بجے اچھی طرح تیار ہو کر روانہ ہوا۔ میرا اردلی شکار کی مہمات میں اکثر میرے ساتھ رہا ہے۔ وہ گاڑی پر پشت کی طرف منہ کر کے بیٹھا اور میں سامنے کی طرف۔ 1.500 ایکسپریس رائفل میرے ہاتھ میں، دوسری 577 بھری ہوئی قریب رکھی تھی۔ 1.450 اردلی کے ہاتھ میں، ریوالور اور چھرا پاس موجود۔ گاڑی ہانکنے والے کو بھی تاکید کر دی تھی کہ شیر کو دیکھتی گاڑی روک لینا۔ 3 بجنے میں چند منٹ تھے کہ ہم اس پگڈنڈی پر پہنچ گئے جو شیر کی خاص جولان گاہ سمجھی جاتی تھی۔ راستے میں جا بجا مختلف مقامات پر بیلوں کی ہڈیاں اور سینگ پڑے دیکھے۔ میں 1 گھنٹے تک جھاڑ جھنکار سے اٹے ہوئے اس میدان میں چلتا رہا
جو اس کے گھومنے پھرنے اور شکار کرنے کا خاص علاقہ تھا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے گاڑی سے بیل کھلوا کر چرنے کے لیے چھوڑ دیے اور خود گاڑی پر 15 منٹ تک ہوشیار بیٹھا رہا۔ انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اپنے کیمپ کو روانہ ہوا۔ شام 6 بجے وہاں پہنچا تو تھکن سے چور اور سخت افسردہ تھا۔ اب سنیے اگلے روز کی صبح کا ایک پرلطف واقعہ۔ میں نے اپنے کونڈ ملازم پٹیل کو کسی قصور کی بنا پر معطل کر دیا تھا۔ وہ معافی کی عرضی لے کر حاضر ہوا تو میں نے اسے دوسرے کیمپ میں آنے کی ہدایت کی۔ تیسرے روز صبح پٹیل عرضی لے کر آیا تو اہلکار اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ سرکار اس کا سبب خود اسی سے دریافت فرمائیں اور یہ بھی پوچھیں اس نے نئے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں۔ میرے پوچھنے پر وہ بہت جھیمپا اور شرمانے لگا۔ سختی سے جرح کی تو عجیب قصہ سننے میں آیا۔ اس کا بیان سلیس اردو میں منتقل کروں تو کچھ یوں ہوگا: میں نے آپ کے حکم کے مطابق یہاں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور سرکار کے ساتھ چلنا چاہا تو منشی صاحبان نے مجھے منع کر دیا کہ شیر کا شکار کرنے صاحب تنہا جائیں گے، تم ساتھ نہ جاؤ۔ میں رک گیا اور ارادہ کیا کہ صاحب کے روانہ ہونے کے 1 گھنٹے بعد چلوں گا، مگر جاؤں گا اسی راستے سے جدھر سے صاحب جائیں گے۔ عملے کے دوسرے لوگ صبح 9-10 بجے دوسرے راستے سے چل دیے، میں رکا رہا۔ 2 بجے آپ تشریف لے گئے۔ میں اس خیال میں تھا کہ آپ شیر مار لیں گے اور راستہ صاف ہو جائے گا، چنانچہ 3:30 بجے روانہ ہوا۔ جب فلاں مقام پر پہنچا تو شیر سامنے سے دوڑتا آیا اور گاڑی سے 4 گز پر آ کر زور سے بھپکی ماری۔ دونوں بیل وہیں کھڑے رہ گئے۔ شیر آگے بڑھا اور نہایت اطمینان سے گاڑی کے جوٹے پر ایک پنجہ رکھ کر دوسرا پنجہ ایک بیل کی گردن پر اس زور سے مارا کہ اس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا 4-5 فٹ دور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ شیر نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ بیلوں کی رسیاں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور میں گاڑی کے گرنے سے زمین پر آ رہا۔ میں نے جب شیر کو اپنے بیل کی گردن پکڑے دیکھا تو زور زور سے چلایا، مگر شیر نے توجہ نہ دی۔ اتنے میں بیل نے زور لگایا اور گردن شیر کے منہ سے چھڑا کر بے تحاشا جنگل کے اندر بھاگا۔ اب شیر میری طرف دیکھ کر غرایا۔ میرے حواس گم ہو گئے، لیکن اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، حالانکہ میں صرف 5-6 قدم پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے آسانی سے مار سکتا تھا، مگر اس نے میرے بجائے دوسرے بیل پر حملہ کیا اور اسے گرا کر مار ڈالا۔ اتنی مہلت میرے لیے کافی تھی۔ 20 گز دور ایک بڑا درخت تھا۔ میں بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔ شیر 10 منٹ تک بیل کو جھنجھوڑنے اور اس کی گردن بھنبوڑنے میں لگا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ بیل میں جان نہ رہی تو الگ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یکا یک گاڑی کے قریب آیا، اس کے چاروں طرف گھوما جیسے مجھے تلاش کر رہا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو وہ ضرور مجھے مار ڈالتا اور کھا جاتا۔ جب گاڑی کے پاس میں دکھائی نہ دیا تو وہ زور سے دھاڑا اور اسی وقت اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پنجے درخت کے تنے پر رکھ کر اوپر جست لگانے کی کوشش کی، مگر میں اس کی پہنچ سے باہر تھا اور شاخوں میں دبکا ہوا بری طرح کانپ رہا تھا۔ دفتن شیر پوری قوت سے 3 مرتبہ گرجا۔ یہ آواز ایسی ہولناک تھی کہ درخت ہلنے لگا اور دہشت سے میرا یہ حال ہوا کہ سب کپڑے نجس ہو گئے۔ جو کچھ نیچے گرا شیر نے اسے سونگھا اور پھر ڈکارا، بار بار اوپر میری طرف دیکھتا، جھلا کر غر غر کرتا اور درخت کا تنا اپنے پنجوں سے ادھیڑتا۔ اس کام سے تھک کر دوبارہ مرے ہوئے بیل کی طرف گیا، دانتوں سے اس کی دم کتری اور اسے دور پھینک دیا۔ کچھ دیر اس دم کو دیکھتا رہا، پھر دم کے نیچے کا گوشت چیرا پھاڑا اور کھانے لگا۔
آدھے گھنٹے بعد شام ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا، مگر ابھی مجھے کچھ کچھ دکھائی دیتا تھا۔ جب اس نے پیٹ اچھی طرح بھر لیا تو وہ آہستہ آہستہ دوبارہ درخت کے قریب آیا، ذرا اچھلا اور غور سے ہررایا۔ اس دوران میرے کپڑے جو نجس ہو گئے تھے وہ میں نے اتار کر نیچے پھینک دیے تھے اور بالکل برہنہ شاخوں کے اندر پھنس کر بیٹھا تھا۔ جو ہی شیر قریب آیا میں شاخوں سے لپٹ گیا۔ وہ پھر مرے ہوئے بیل کے نزدیک گیا اور اسے کھانے لگ گیا۔ رات بھر میں اسی طرح ننگ دھڑنگ درخت پر بیٹھا رہا۔ شیر کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اس کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، مگر میں جبر کر کے جاگتا رہا۔ روشنی پھیلی تو میں نے دیکھا کہ شیر وہیں موجود ہے۔ میری نظروں کے سامنے اس نے جھاڑیاں نوچیں اور لا کر بیل کی ادھکھائی لاش پر ڈال کر اسے اچھی طرح ڈھانپ دیا اور پھر معلوم نہیں کدھر چلا گیا۔ جب دن چڑھ آیا تو چند آدمی جنگل میں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں خوب چیخا چلایا، انہوں نے میری آواز سنی تو سب مل کر آئے، مجھے درخت سے اتارا، باندھنے کو دھوتی دی۔ انہی کے ساتھ میں دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں سے کپڑے خریدے اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ بیان از حد دلچسپ اور صحیح تھا کیونکہ پٹیل پر میں نے خاصی جرح کی تھی اور اگر وہ جھوٹ بولتا تو فوراً پکڑا جاتا۔ ایک اور شخص نے جو اسی کے ساتھ آیا تھا بیان کیا کہ یہ شیر بے حد شریر ہے۔ ابھی چند روز پہلے کا ذکر ہے کہ ہم 5-7 آدمی رات کے وقت تالاب کے کنارے بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ سب نے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ دور سے شیر نے آواز دی اور ہم ڈر کر بھاگے، کمبل وہیں چھوڑ دیے اور درختوں پر چڑھ گئے۔ یہ موذی تھوڑی دیر ٹہلتا رہا، کمبلوں کو دانتوں اور پنجوں سے نوچ نوچ کر چیتھڑے کر دیا، پھر آگ کی طرف بڑھا اور اسے بھی پنجوں سے مٹی اڑا اڑا کر بجھا دیا۔ یہ تھے لنگڑے شریر شیر کے چند واقعات جو آدم خور بننے سے پیشتر مشہور ہوئے۔ آدمی کے گوشت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تو یہ بے پناہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے ظلم و ستم کی خبریں حکام اعلیٰ کے کانوں تک پہنچی۔ انہی دنوں کیپٹن جانسن نے اس کا ذکر کسی سے سنا اور اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ جانسن نوجوان شکاری تھا لیکن ابھی بھی تجربے کی کمی تھی، اس سے پیشتر اسے آدم خور سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ عادل آباد کے انگریز سپرنٹنڈنٹ پولیس سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ دونوں نے طے کیا کہ وہ آہیر گڑھ کے علاقے میں جائیں گے اور آدم خور سے 2 ہاتھ کریں گے۔ مگر ہوا کیا؟ یہ کہانی نہایت عبرت انگیز اور دل دوز ہے۔ ان دنوں انگریزوں نے خط و کتابت کے ذریعے یہ طے کیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب جو ڈاک بنگلہ ہے وہاں مقررہ تاریخ پر پہنچ جائیں گے اور پھر آدم خور کو ہلاک کرنے کا پروگرام وضع کریں گے۔ کیپٹن جانسن مقررہ وقت اور تاریخ کو ڈاک بنگلے میں جا پہنچا لیکن پولیس افسر مسٹر جیمز نہ آ سکے۔ ایک تار جانسن کو ملا جس میں جیمز کی طرف سے درج تھا کہ قتل کے ایک مقدمے کی وجہ سے مقررہ تاریخ پر نہیں پہنچ سکوں گا اور اب اگلے روز آؤں گا۔ چنانچہ جیمز صاحب کے انتظار میں کیپٹن جانسن اپنے ساز و سامان سمیت ڈاک بنگلے میں ٹھہرے رہے۔ ڈاک بنگلے کی دیکھ بھال اور تاک جھانک کے دوران میں انہوں نے ایک الماری میں چند پرانی کتابیں انگریزی، اردو اور فارسی کی پڑھی پائیں۔ وہ ان کتابوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ انگریزی کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے کہ آخر میں خالی صفحوں پر انہوں نے اپنے انجہانی دادا کے دستخط اور ایک طویل تحریر دیکھی جس پر نصف صدی قبل کی تاریخ پڑی تھی۔ ان کے دادا نے لکھا تھا: چند سال قبل میں یہاں ایک دوست کے ساتھ شیر کا شکار کھیلنے آیا تھا۔ اس گرد و نواح میں اس وقت ایک آدم خور کا بڑا چرچا تھا، بہت آدمیوں کو یہ کھا چکا تھا اور 50 میل کے دائرے میں اس کی حکومت تھی۔ دن دہاڑے گاؤں میں گھس کر بے تکلف عورت مرد کو اٹھا کر لے جاتا، بلکہ بعض اوقات تو جنگل میں لے جانے کی زحمت بھی نہ کرتا۔
وہیں بیٹھ کر ہڈیاں چبانا شروع کر دیتا۔ چنانچہ میں نے اور میرے دوست نے پہلے اس آدم خور سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز شام کو ہم دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ رات 9-10 بجے کے قریب میرا ساتھی پلنگ پر جا کر سو گیا۔ میں برآمدے میں آرام سے بیٹھا سگار پیتا رہا۔ خیال تھا سگار ختم کر کے سوؤں گا۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی اور رات 12 بجے تک میں غافل سوتا رہا۔ 12 بجے کے بعد میرے بائیں ہاتھ میں شدید درد محسوس ہوا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک زبردست شیر میری کلائی منہ میں دابے ہوئے۔ میں نے بے اختیار شور مچایا۔ شور سن کر میرا دوست جاگ پڑا اور فوراً بندوق لے کر پہنچا۔ اگر وہ چند لمحے اور دیر کرتا تو شیر مجھے لے جا چکا تھا۔ اس نے نہایت حاضر دماغی سے کام لے کر اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی کھاتی وہ الٹ کر گرا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ میرا ہاتھ شدید زخمی تھا۔ فوراً مرہم پٹی کی گئی۔ شیر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا، اگرچہ زخمی ہے۔ اپنے دادا کی تحریر پڑھ کر کیپٹن جانسن حیرت زدہ رہ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں اس وہم نے جنم لیا کہ میں اس ڈاک بنگلے میں تنہا ہوں۔ اگر آدم خور شیر نے اسی طرح مجھے پکڑ لیا تو مجھے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ وسوسہ آتی طبیعت سخت پریشان ہو گئی۔ ان کے اردلی کا بیان ہے کہ جانسن صاحب نے اسی وقت اپنے دوست جیمز کے نام خط لکھا اور اس میں اپنے دادا کا یہ عجیب قصہ بیان کر کے آخر میں اپنا وسوسہ بھی ظاہر کر دیا۔ خط لکھ کر انہوں نے لفافے میں بند کیا، اوپر جیمز کا پتہ لکھا اور نوکروں کو تاکید کی کہ اگر میری غیر حاضری میں کل جیمز صاحب آ جائیں تو یہ لفافہ ان کو دے دینا۔ صبح اٹھ کر نوکروں نے دیکھا کہ جانسن صاحب ڈاک بنگلے میں موجود نہیں۔ ایک آرام کرسی باہر برآمدے میں پڑی تھی جس پر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے۔ نوکروں کا خیال تھا شاید جنگل میں صبح سویرے گھومنے نکل گئے ہوں گے، مگر دن چڑھے تک واپس نہ آئے تو تشویش ہوئی۔ اب نوکر اور اردلی مسلح ہو کر اپنے آقا کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا صاحب کی لاش کا کچھ حصہ ڈاک بنگلے کی اندرونی دیوار کے پاس پڑا ہے۔ دائیں ہاتھ کا پنجہ لاش سے 10 فٹ دور ملا۔ کوٹ اور پتلون خون میں لت پت ایک جھاڑی میں سے دستیاب ہوئے۔ کوہرام مچ گیا۔ دوپہر کے بعد جیمز صاحب اپنے لاؤ لشکر سمیت تشریف لائے اور یہ المناک خبر ملی۔ مارے رنج اور غصے کے دیوانے ہو گئے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ انگلستان سے نوخیز و نوجوان حسین بیوی لے کر آئے تھے۔ اپنی بہادری اور جیداری کا سکہ اس پر جمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اعلان کر دیا کہ اس آدم خور کا قصہ جب تک پاک نہ کر لیں گے یہاں سے نہ جائیں گے۔ اب طرفہ تماشا یہ کہ وہ سال خوردہ ڈاک بنگلہ واقعی آسیب زدہ تھا۔ ادھر بارش کی کثرت، ہر طرف جل تھل۔ جیمز صاحب خود بھی عاجز، ان کی بیوی بھی حد درجہ پریشان اور خوف زدہ، اور دہشت سے نوکروں کا بھی برا حال۔ ادھر آدم خور کا ڈر اور ادھر نادیدہ آسیب کا خدشہ۔ راتوں کو جلتے لیمپ آپ ہی آپ گل ہو جاتے۔ برآمدے میں کسی نامعلوم ہستی کے چلنے پھرنے کی آہٹ آدھی رات کے بعد صاف سنائی دیتی۔ ایک دفعہ کپڑوں میں آپ ہی آپ آگ بھڑک اٹھی، بستر جل گئے۔ غرض عجیب مصیبت کا سامنا تھا۔ جیمز صاحب نے یہ تمام باتیں اپنے دوست اور حیدرآباد فوج کے کرنل کمانڈنٹ ویلنگٹن کو لکھی، جن بھوت کے یہ لوگ سرے سے قائل ہی نہ تھے۔ ان کا خیال تھا ضرور نوکروں میں سے کوئی شخص ایسی شرارتیں کر رہا ہے۔ ویلنگٹن صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ کی موجودگی میں کیا ہو رہا ہے؟ آدم خور کیپٹن جانسن کو کیسے اور کیوں کر چٹ کر گیا اور کپتان پولیس کس آفت میں پھنسا ہے؟ فوراً اس کی مدد کو پہنچیے۔ بھلا بتائیے میں ان باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں نے ایک خط ویلنگٹن صاحب بہادر کو بھیجا کہ اطمینان رکھیے، میں فوراً آہیر گڑھ پہنچتا ہوں۔ دوسرا تار جیمز صاحب کو دیا کہ اوسان بحال رکھیے،
جب تک میں موقع واردات پر نہ پہنچ جاؤں آدم خور کے خلاف کوئی کارروائی نہ کیجیے۔ اپنی میم صاحب کو بھی سمجھا دیجیے کہ ڈاک بنگلے میں ہی تشریف رکھے، ادھر ادھر جنگل کی سیاحت نہ فرمائے۔ پھر چلنے کی تیاری شروع کی۔ واسطہ تجربے کار اور دلیر آدم خور سے تھا اور راستہ بے حد دشوار گزار، گھنا جنگل، بارش کا موسم اور مقامی لوگ مدد کرنے سے گریزاں۔ دوستوں اور ساتھیوں سے پوچھا کون کون اس مہم میں چلنے کو تیار ہے تو سب نے بڑے شوق سے آمادگی ظاہر کی، خصوصاً عزیز لیفٹیننٹ منور خان، یاسین خان، مقبول شاہ اور اسد خان وغیرہ۔ یہ سب لوگ بارہا میرے ساتھ خطرناک اور جان لیوا مہمات پر جا چکے تھے۔ ان دنوں نواب سرور الملک آغا مرزا صاحب دہلوی میرے ضلع میں آئے ہوئے تھے اور خاص میرے غریب خانے پر قیام فرما تھے۔ عجیب و غریب صفات کے آدمی، مرحوم دلی کی قدیم تہذیب و ثقافت کا اعلیٰ نمونہ۔ میر عثمان علی خان آخری نظام حیدرآباد کے استادوں میں تھے۔ ریاست میں ان کا بڑا درجہ اور بڑا احترام تھا۔ نظام ان کی بڑی تکریم اور تعظیم کرتے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں مرزا صاحب جوانی کی منزلیں طے کر کے بڑھاپے کی طرف گامزن تھے، کوئی 60-65 کے پیٹے میں، مگر اس عمر میں بھی صحت ایسی کہ مجھ جیسے جوان رشک کرتے۔ نہایت کلے ٹھلے کے آدمی تھے، اچھے خاصے جوان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ چھڑا نہ سکے۔ جوانی میں بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں لیکن نصیب نے یاوری کی اور ریاست حیدرآباد پہنچ کر بڑا عروج حاصل کیا۔ مرزا صاحب سے بھی میں نے اپنی مہم کا ذکر کیا تو موصوف نے بڑے اصرار کے ساتھ جانے کی فرمائش کی۔ دل میں ڈرا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو بندگان عالی حضور نظام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مرزا صاحب کو منت سماجت خوشامد ہر طرح سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مغل بچہ کہاں ان باتوں میں آتا ہے۔ ایک نہ سنی اور ہنس کر بولے، میاں تم نے مجھے لونڈا سمجھ رکھا ہے، اپنے زمانے میں بہت بندوقیں چلائی ہیں، ایسا ویسا نہ سمجھو، آزمائش شرط ہے، اب بھی انشاءاللہ نشانہ ایسا کہ خطا نہ جائے گا۔ شام کے وقت ہمارا قافلہ چاندنی کے ریلوے اسٹیشن پر اترا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے ڈاک بنگلے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عجب تماشا نظر آیا۔ جیمز صاحب کا عملہ سخت مضطرب اور خوفزدہ۔ ہم نے پوچھا صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا بے ہوش پڑے۔ خدا نے بڑی خیریت کی ورنہ آج آدم خور ان کی میم صاحب کو لے گیا تھا۔ بڑی مشکل سے صاحب ہوش میں لائے گئے اور ہماری شکلیں دیکھیں تو کچھ جان میں جان آئی۔ قریب ہی دوسرے پلنگ پر میم صاحب پڑی تھی۔ حالت ان کی بھی اچھی نہ تھی، چہرے اور بازوؤں پر خراشوں کے نشان، کہیں کہیں پھٹے ہوئے لباس پر خون کے دھبے۔ ہم نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ جیم صاحب نے ندامت سے گردن جھکا دی اور بولے، آپ کی نصیحت میری بیوی نے نہ مانی اور یہ دیکھنا پڑا، یوں کہو ابھی زندگی باقی تھی، آدم خور انہیں چھوڑ گیا۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ وہ اس بے وقوف عورت کو لے کیوں نہ گیا۔ میں تو انہیں یہاں لانا ہی نہ چاہتا تھا مگر یہ ضد کر کے ساتھ آئی تھیں۔ جانسن کے مارے جانے کی خبر سنی، طبیعت اسی وقت پریشان ہو گئی۔ اس کے علاوہ بنگلے میں بعض باتیں ایسی پراسرار ہوئیں جن کی عقلی توجیہ کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ پھر چوکیدار نے ڈرا دیا کہ بیشتر کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں نہیں اور اس ڈاک بنگلے میں ٹھہرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ لنگڑا آدم خور عورت کو اٹھا لے جانے کا بڑا حریص ہے۔ جانسن کو ہڑپ کرنے سے پہلے 5 عورتیں یکے بعد دیگرے کھا چکا ہے۔ میں نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی، جانتا تھا اس قسم کے تہمات ان لوگوں میں عام ہیں، البتہ کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخوں کا لگوانا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے آدمیوں کو جلد از جلد کھڑکیوں پر سلاخیں چڑھانے اور دروازے مضبوط کر دینے کا حکم دیا اور اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ بنگلے کا کوئی دروازہ کسی وقت کھلا نہ رہنے دیں۔ شام ہونے سے پہلے پہلے چوکیدار کے سوا سب نوکر چاکر اسٹیشن چلے جاتے اور صبح پھر آ جاتے۔ پہلی رات ہم آرام سے سوئے، آگ بھی روشن تھی۔ رات کے پچھلے پہر بارش ہوئی،
صبح باہر نکلا تو نرم زمین پر ایک بڑے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ اس نے بنگلے کے چاروں طرف چکر لگایا تھا۔ یہ نشان دیکھ کر میں پریشان ہوا اور اسی وقت ان نشانوں کے ذریعے شیر کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا۔ ناشتہ کرتی تیار ہو گیا۔ اس دوران میں ملازم بھی آ گئے۔ گاؤں کے چند مضبوط اور نڈر آدمی ساتھ چلنے کے لیے طلب کیے۔ ان کے آنے میں کچھ دیر لگی۔ میں برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ یکایک ایک بات یاد آئی۔ میں نے چوکیدار اور پٹیل سے پوچھا، ایک جوگی منش یورپین صاحب جنہوں نے بہت سے جانور پال رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پٹیل نے بتایا 2 سال ہوئے وہ چلے گئے اور سب جانور چھوڑ دیے۔ ان جانوروں میں ایک شیر کا بچہ بھی تھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور اس انگریز جوگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ شخص بڑا پراسرار تھا، حبس دم کا بڑا ماہر، سفلی علم اور جادو منتر بھی بہت سیکھے تھے۔ ایک جانور کی روح دوسرے مردہ جانور کے قالب میں پہنچا دیتا، یہ شعبدے اس نے مجھے بھی دکھلائے تھے۔ میری اس سے جب ملاقات ہوئی وہ اس مسئلے پر عملی تجربہ کر رہا تھا کہ انسان کا دماغ جانور کی کھوپڑی میں رکھ دیا جائے تو کیا اثر ہوتا ہے۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ گاؤں سے آدمی آ گئے۔ میں شیر کے نشانات پر روانہ ہوا۔ 2 میل تک نشان نظر آتے رہے۔ اس کے بعد پتھریلی زمین شروع ہو گئی اور نشان غائب۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔